تو دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے روس کے ایک جیل وین سے، جس میں بیٹھے کچھ قیدیوں کو جیل لے جایا جا رہا تھا، لیکن راستے میں اس وین میں فیول ڈلوانے کے لیے اسے گیس اسٹیشن پر روک دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی قیدیوں کو بھی واش روم میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن جاتے وقت جب آفیسر قیدیوں کو نمبر وائز وین میں بٹھا رہا ہوتا ہے تو ایک قیدی کم ہو جاتا ہے، پھر فوراً اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے اور واش روم کے بیک سائڈ پر ملتا ہے مووی کا مین کریکٹر کریون، جس کے بعد ان سب کو جیل میں لے جا کر سیلز میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اگلے دن جب کریون ایکسرسائز کر رہا تھا تو جیل کے کچھ بدماش آدمی کریون کو اپنی دادا گیری دکھانے لگتے ہیں، مطلب اس کو اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کریون انہیں ہی سبق سکھا دیتا ہے۔ اس مار پیٹ کے بعد اسے جیل کے ہیڈ سیمن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو پہلے سے کریون کو جانتا تھا۔ سیمن کریون سے کہتا ہے کہ یہ جیل جلد ہی تجھے اصلاح دی گئی۔ تبھی کریون زمین پر شیر کا سر رکھ دیتا ہے جس کی کھال سے قالین بنایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کریون غصے میں کہتا ہے تمہیں شکار کرنا شوبھا نہیں دیتا، کیونکہ کوئی ایک دن تمہارا شکار کر لے گا۔ یہ سن کر سیمن کریون پر حملہ کر دیتا ہے اور کریون شیر کے دانت سے سیمن کو زخمی کر کے اس کی جان لے لیتا ہے۔ اس کے بعد کریون جیل کی پولیس سے بچتے بچاتے چھت پر پہنچ جاتا ہے۔ نہ تو اس پر پولیس کی روک ٹوک کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ ہی گولیوں کا۔ بڑی پھرتی سے کریون جیل کی اونچی دیوار کو پھلانگ کر دوسری طرف آ جاتا ہے، جہاں اس کا دوست ہیلی کاپٹر میں اسے بٹھا کر یہاں سے دور لے جاتا ہے۔ یہاں بڑا خلاصہ ہوتا ہے، یعنی یہاں پر ایک بہت بڑا راز کھلتا ہے کہ کریون اصل قیدی نہیں تھا، بلکہ یہ کھوئے ہوئے قیدی کی جگہ آیا تھا اور سیمن کو مار کر یہاں سے بھاگ گیا۔ یہاں سے کہانی ماضی میں شفٹ ہوتی ہے، جہاں ہم 12 سال پہلے کریون اور اس کے چھوٹے بھائی جے کو دیکھتے ہیں۔ ان کے والد نیکولائی انہیں لینے آتے ہیں اور انہیں لندن سے نیو یارک لے جانے لگتے ہیں۔ راستے میں نیکولائی انہیں بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کافی وقت سے وہ ذہنی طور پر غیر مستحکم تھی اور انہوں نے خود کو ختم کر لیا، جس کا قصوروار کریون نیکولائی کو ہی مانتا ہے، کیونکہ اگر نیکولائی نے اپنے بزنس سے زیادہ فیملی پر دھیان دیا ہوتا تو آج ان کی ماں ان کے ساتھ ہوتی۔ حالانکہ نیکولائی اسے خدا کی مرضی بتاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آج میں تم دونوں کو اپنے ساتھ شکار پر لے جانے والا ہوں۔ اس کے بعد ہم می نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنی نانی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ اپنی نانی کی طرح ٹریپ کارڈ ریڈر بننا چاہتی تھی۔ اس کے لیے نانی نے اسے 3 کارڈ اور ایک کانچ کی بوتل دی، جس میں ایک جادوئی نسخہ تھا جس سے کسی کے بھی زخم بڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ جان بھی بچائی جا سکتی ہے۔ یہ نسخہ پیڑھی در پیڑھی چل رہا تھا جو اب می کے پاس آ گیا۔ ادھر ہم نیکولائی کو دیکھتے ہیں جسے آج شیر نہ ملنے پر وہ ایک کو مار ڈالتا ہے، کیونکہ نیکولائی ایک شکاری تھا اور اس کا یہی کام تھا۔ آج رات یہ لوگ یہاں خیمہ لگا کر رہتے ہیں اور جے اپنے بھائی کو ایک جادو دکھاتا ہے۔ جے کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ کسی کی بھی آواز کو نقل کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر کریون بھی کافی خوش ہوتا ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی یہ لوگ شکار پر نکل جاتے ہیں اور تبھی یہاں ایلکس نام کا ایک شکاری نیکولائی سے ملنے آتا ہے اور اس کے ساتھ پارٹنر شپ کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن مشہور نیکولائی شکاری اس کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اس کی توہین کر کے اسے یہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اس بات چیت کے دوران جے اور کریون جنگل میں کافی دور چلے جاتے ہیں اور اچانک ان کے سامنے شیر آ جاتا ہے۔ کریون اپنے بھائی کو بچانے کے لیے جیسے ہی آگے آ کر شیر پر گن پوائنٹ کرتا ہے، یہ شیر کریون پر حملہ کر دیتا ہے۔ اپنے بچوں کی آواز سن کر نیکولائی جلدی سے یہاں آ کر شیر کو 3-4 بار شوٹ کرتا ہے، مگر شیر کریون کو اپنے ساتھ دور لے جاتا ہے۔ اسی ایریا میں می بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شکار کرنے آئی ہوئی تھی۔ جب یہ کریون کو زخمی حالت میں دیکھتی ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہی نسخہ اس کے زخموں پر لگا دیتی ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نسخے کے ساتھ ساتھ شیر کی خون کی ایک بوند بھی کریون کی باڈی میں چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے کریون کو شیر جیسی طاقت مل جاتی ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی کریون کی کنڈیشن دیکھ کر ہار مان لی تھی، لیکن اچانک سے کریون اٹھ جاتا ہے۔ نسخے اور شیر کی خون کی وجہ سے یہ بہت جلد ریکور ہو جاتا ہے اور پھر نیکولائی اسے گھر لے جاتا ہے اور دیوار پر ہمیں اسی شیر کا سر لگا ہوا دکھتا ہے جس نے کریون کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس پر حملہ کر کے کریون کو بھی پڑھائی چھوڑ کر شکار بننے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن کریون بے زبان جانوروں کو مار کر بزنس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ
کرتا ہے اور جب رات میں چھپکے سے گھر سے بھاگ رہا تھا تو اس کا چھوٹا بھائی جے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ جے کہتا ہے کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، والد بھی میری کوئی عزت نہیں کرتے اور اب تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ جے کی باتیں سن کر کریون کہتا ہے کہ میں جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا، اگر میں یہاں رہا تو والد مجھے شکار کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ کہہ کر کریون یہاں سے روس جانے کے لیے نکل پڑتا ہے، لیکن راستے میں اسے کچھ بیل اپنی طرف دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر کریون کافی ڈر جاتا ہے، لیکن ایک بیل کریون کو بچانے کے لیے اس کے سامنے پروٹیکشن وال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کریون کی آنکھوں میں ایک بادشاہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس طرح کریون بیل سے بچ کر یہاں سے سیدھا اس گھر میں جاتا ہے جہاں یہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ بچپن میں اچھا وقت گزارنے کے لیے آتا تھا۔ رات کو جب کریون کو بھوک لگتی ہے تو یہ شکار کرنے کے لیے جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں کریون کی اصلی طاقت دیکھنے کو ملتی ہے۔ کریون نارمل انسان سے کافی زیادہ پھرتیلا طاقتور ہو گیا تھا۔ ایک بار کریون کو دور گولی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب یہ درخت پر چڑھ کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دو شکاری بیل کا شکار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کریون فوراً ان شکاریوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جتنے بیل کا شکار کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اب یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ یہ سن کر شکاری ہنسنے لگتے ہیں اور مارنے کے لیے گن تان دیتے ہیں، لیکن کریون ان دونوں کو بہت بے رحمی سے مار دیتا ہے اور پھر کہانی گھومتی ہے پریزنٹ میں جہاں جیل سے بھاگ کر کریون اب پھر سے جنگل والے گھر میں آ گیا تھا۔ یہاں اسے کچھ شکاریوں کی آواز آتی ہے اور پھر سے نکل پڑتا ہے جانوروں کو بچانے کے لیے۔ شکاری بیل کے سینگوں کو کاٹ کر لے جا رہے تھے۔ کریون جب انہیں روکتا ہے تو یہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کریون بھی کسی طرح گاڑی پر چڑھ جاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن ان میں سے ایک خاص آدمی بچ کر اپنے آفس میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کریون تو یہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے۔ کریون جب ہنٹرز گروپ کی بک چیک کرتا ہے تو اسے اس بندے کا نام نہیں دکھتا۔ اس پر کریون اسے چڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری تو کوئی عزت ہی نہیں، لیکن تب کریون کو اس کتاب میں اس کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کتاب میں موجود اس شکاری کا نام بھی مٹا دیتا ہے، یعنی وہ اس شکاری کو بھی مار دیتا ہے۔ کریون اپنا مقصد بنا لیتا ہے کہ وہ کتاب میں موجود تمام شکاریوں کو مار دے گا تاکہ جنگل اور جانوروں کو بچایا جا سکے۔ اب منظر کٹ ہوتا ہے اور کئی سال بعد دکھایا جاتا ہے وہی لڑکی جس نے کبھی کریون کی جان بچائی تھی، اس کے منہ میں جادوئی سیرم ڈالتے ہوئے۔ یہ لڑکی اب بڑی ہو چکی ہے اور ایک مشہور وکیل بن چکی ہے۔ اس فیلڈ میں اسے روزانہ کئی دھمکیاں ملتی ہیں اور اس کے بہت زیادہ دشمن بھی ہیں، لیکن بہرحال یہاں ہمارے ہیرو کریون کی انٹری ہوتی ہے۔ اس وقت جب یہ وکیل اپنے دوست کے جنازے پر موجود تھی، وہ اپنی دوست کی موت پر بہت زیادہ غمگین تھی۔ کریون یہاں آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری دوست کے مجرم کو مار دیا، میں نے اس روسی سرجنٹ کو مار ڈالا جس نے تمہاری دوست کا ریپ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ سن کر وہ لڑکی حیران رہ جاتی ہے۔ جب کریون سچ بتا رہا تھا تو وہ یقین نہیں کر پاتی، پھر وہ اس کی بات کا یقین کر لیتی ہے اور اس کی ٹیم میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہاں می کے پاس بھی ہنٹرز کی فرصت آ چکی تھی، اس لیے می بھی ہنٹر کلنگ مشن میں کریون کے ساتھ ہاتھ ملا لیتی ہے اور دونوں ہنٹرز کو مارنے کے لیے پلاننگ بنانے لگتے ہیں۔ ادھر ہم مین ویلن الیکسی کو دیکھتے ہیں جسے اس کے ایک آدمی بتاتا ہے کہ کریون نام کا ایک آدمی شکاریوں کو مار رہا ہے، جلدی ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر الیکسی زیادہ پریشان نہیں ہوتا اور یہاں سے اپنی دشمن گینگ سے ملنے جاتا ہے اور گینگ کے آدمیوں سے کہتا ہے کہ تمہارا لیڈر تو کریون کے ہاتھوں مارا گیا، اس لیے میں تمہیں تمہارے بزنس کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کے لیے کچھ لوگ رضامند ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں مارنے کے لیے الیکسی اپنے اصل روپ میں آ جاتا ہے۔ در حقیقت الیکسی کی باڈی میں کچھ ایسے حملہ کر دیتے ہیں اور جے خود کو بچانے کے لیے ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا ہے، جبکہ نیکولائی ان کا ڈٹ کے سامنا کرتا ہے اور جے کی بزدلی کے لیے اسے خوب ڈانٹ بھی لگاتا ہے۔ وہاں دوسری طرف ہم روس کی جیل کو دیکھتے ہیں جہاں ایک خطرناک ہنٹر گھس آیا تھا۔ یہ
हिप्नोटाइज करके एक ऑफिसर को मार देता है और फिर क्रेवन को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर क्रेवन जे को बर्थडे विश करने के लिए घर पर आता है और दोनों भाई जब डिनर कर रहे थे तो निकोलाई आकर क्रेवन से बिजनेस को संभालने की बात करता है, लेकिन क्रेवन इनकार कर देता है और तीनों पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। अगली सुबह जब क्रेवन जे के कमरे में जाता है तो जे वहां नहीं होता क्योंकि कुछ गुंडे इसे उठा कर ले गए थे। क्रेवन इनका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। क्रेवन मदद लेने के लिए मी के पास जाता है, जहाँ वो इसकी मदद करने के लिए रजामंद हो जाती है। इन गुंडों में एक तर्क आदमी था जिसकी तलाश में क्रेवन लग जाता है और अपने वालिद के पास जाकर इनसे $20 मिलियन मांगता है क्योंकि यही जे को बचाने की कीमत थी। लेकिन निकोलाई झुकना नहीं चाहता था, इसलिए ये पैसे देने से इनकार कर देता है। हालांकि गुंडों ने जे की उंगली काट कर भी बेची थी, लेकिन फिर भी निकोलाई इनके सामने नहीं झुकता, चाहे इसके लिए इसके बेटे की जान ही क्यों ना चली जाए। और गुस्सा होकर क्रेवन अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें मी भी इसकी मदद करती है और ये दोनों एक ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो इन्हें तर्क आदमी की लोकेशन बताता है। क्रेवन फौरन इस लोकेशन पर पहुंचकर गुंडों को एक एक करके खत्म करता है और फिर तर्क बंदे के पास पहुंचकर जे के बारे में पूछता है, जिस पर ये आदमी बताता है कि वो अलेक्सी के पास है। इधर हम अलेक्सी को देखते हैं जो जे से कहता है कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ, वैसे भी तुम्हारा भाई मरने वाला है, इसके बदले में मैं तुम्हें एक खास ताकत भी दे सकता हूँ। ये सुनकर जे थोड़ा सोच में पड़ जाता है, जबकि क्रेवन अब अपने असली दुश्मन अलेक्सी का पता लगाने के बाद मी के साथ अपने घर जाता है और अलेक्सी को मारने के लिए तैयारी करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेवन ने काफी खास हथियार बना रखे थे। इधर अलेक्सी के आदमी क्रेवन को मारने आ जाते हैं क्योंकि जे ने अलेक्सी को लोकेशन बता दी थी अपने भाई की। जानवर भी क्रेवन को बचाने में इसकी मदद करते हैं, लेकिन हिप्नोटाइज की पावर रखने वाला क्रिस्टोफर क्रेवन को अपने जाल में फंसा लेता है और बस क्रेवन की जान लेने ही वाला था कि मी इस पर हमला करके इसे मार देती है और क्रेवन बच जाता है। अब तक अलेक्सी यही सोचकर खुश हो रहा होता है कि इसके आदमियों ने क्रेवन को मार दिया होगा, लेकिन रास्ते में बेल का ग्रुप इनकी तरफ बढ़ने लगता है और इनसे निपटने के लिए अलेक्सी गुंडे का रूप ले लेता है। यही क्रेवन भी आ जाता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। इस बीच क्रेवन अलेक्सी के जिस्म पर राड से हमला करता है और फिर बेल को इसके ऊपर चढ़ाकर इसे मौत की नींद सुला देता है। तब ही जे भी यहाँ पर आ जाता है। आखिर में क्रेवन सबसे बड़े शिकारी को मारने जाता है जो कि इसका बाप था निकोलाई, लेकिन निकोलाई कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और आखिर तक यही करूँगा। क्रेवन अपने वालिद को अपने हाथों से मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो इसका वालिद था, इसलिए ये एक बालू की मदद से निकोलाई को मरवा देता है। इसके बाद सब ठीक हो जाता है और फिर जे का नेक्स्ट बर्थडे आता है, जिस पर क्रेवन इससे मिलने के लिए जाता है, जहां जे कहता है कि अब मैं वालिद के कारोबार को आगे लेकर जाऊंगा। ये सुनकर क्रेवन काफी शॉक्ड हो जाता है और जे क्रेवन के रूप में आकर सबसे दूर रहने के लिए धमकाता है। जे के पास आवाज बदलने की तो पावर थी, अलेक्सी ने इसे रूप बदलने की भी ताकत दे दी थी और अब जे शिकार के खेल को शुरू करने का फैसला करता है और क्रेवन को अपने वालिद की दी हुई जैकेट और लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम जानते हो तुम्हें किसका शिकार करना है। अगला दुश्मन था जे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और आप लोगों को कैसी लगी हमारी मूवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।